الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آج آپ کو شفاعت اور سفارش کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک سفارش وہ ہوتی ہے جو قرآن کریم سے ثابت ہے اللہ کے دین میں، شریعت میں، اور دوسری سفارش وہ ہے جس کے قائل مشرک ہیں، جو مشرکین قبروں کی، درگاہوں کی، باباؤں کی، مزاروں کی، مرشدوں کی اور اس طرح کے جو مختلف قسم کے عقیدے رکھتے ہیں، ان کی سفارش کا جو عقیدہ ہے وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ سورہ انعام آیت نمبر 151۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کر دو جو اس بات کے خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کے حامی اور مددگار ہوگا یا ان کی سفارش کرے گا۔ شاید اس نصیحت سے متنبہ ہو کر وہ خوف الہی کی روش اختیار کر لیں۔ اور اللہ نے فرمایا قُلِ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا، آپ کہہ دیجئے کہ شفاعت ساری کی ساری اللہ عز و جل کے اختیار میں ہے۔ علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ مشرکین جن لوگوں کو اپنی شفاعت کو نندا سمجھتے ہیں، ان کے بارے میں ان کی رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ مقرب اور برگزیدہ ہیں اس لیے یہ ہماری شفاعت کریں گے۔ قرآن مجید نے یہ کہہ کر سفارش کا اختیار صرف اللہ ہی کو اس عقیدے کی تردید کر دی کہ اللہ ہی اس کا اختیار رکھتا ہے اور اللہ ہی سب کچھ مالک ہے شفاعت کرنے کا۔ کوئی کائنات میں کسی کی سفارش نہیں کر سکتا جب تک کہ حکم الہی نہ ہو۔ علامہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشرکین نے یہ کہا کہ ہم کسی وثن یا صنم یا قبر یا مزار یا درگاہ یا بابا یا مرشد کی قطعاً پوجا نہیں کرتے، ہم تو ان اولیاء کرام کے نام کی نظر و نیاز اس لیے دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ ہم گنہگاروں کے لیے قرب الہی کا ذریعہ اور وسیلہ بن جائیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ زمین و آسمان کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور پھر اسی کی طرف لوٹنا ہے، یعنی سفارش بھی اسی کی ہوگی جس کے قبضے قدرت کے دائرے آسمان و زمین تک وسعت پذیر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی جناب میں، اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکتا ہو۔ اس آیت میں اس شفاعت کا ذکر ہے جو میدان محشر میں اللہ تعالیٰ کی اجازت اور اس کے حکم سے کی جائے گی۔ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اس روز سفارش کے کچھ فائدہ نہ ہوگی مگر اس شخص کی جس کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہو اور اس کی بات پسند کر فرما لے۔ اس سے پتہ چلا کہ جب کسی شخص میں دو شرطیں پائی جائیں گی تو وہ سفارش کر سکے گا۔ نمبر ایک، اللہ عز و جل جس شخص کو اجازت دے دے کہ تم سفارش کر سکتے ہو۔ نمبر دو، جس کے لیے شفاعت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ آسمانوں میں کتنے ہی فرشتے موجود ہیں، ان کی شفاعت کچھ بھی کام نہیں آ سکتی کسی کے جب تک کہ اللہ کی کسی ایسے شخص کے حق میں اس کی اجازت نہ دے دے جس کے لیے وہ کوئی عرض داشت سننا چاہے، یعنی اس کی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہو اور اس کی سفارش کو قبول کرنے کی اجازت دے دے اور جس کو پسند کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سابقہ دونوں شرطوں کی آیات کا مطلب ایک ہی ساتھ بیان کر دیا۔ علامہ ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جب مقرب اور برگزیدہ فرشتوں کا یہ علم ہے کہ وہ بھی بارگاہ رب العالمین میں دم نہیں مار سکتے، تو یہ جاہل اور احمق لوگ غیر اللہ اور معبودان باطل سے، قبر والوں سے یا پیر و مرشد سے کس طرح کی توقع اور امید لگائے بیٹھے ہیں، جن کی عبادت کا اللہ تعالیٰ نے نہ شریعت میں کوئی حکم دیا ہے اور نہ اجازت دی ہے، بلکہ اس کے برعکس تمام انبیاء کرام کے ذریعے سے اس کی تردید اور ممانعت فرمائی ہے اور اپنی نازل کردہ کتب میں اس کی نفی فرمائی۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین سے آپ کہہ دیجئے کہ پکار کر دیکھو ان اپنے معبودوں کو جنہیں تم اللہ کے سوا اپنا معبود سمجھ بیٹھے تھے دنیا میں، ان کو پکار کر دیکھو روز محشر میں کوئی تمہیں سفارش نہیں کرے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات پر بحث کرتے ہوئے رقم تراد ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام اسباب اور ذرائع کو کل عدم قرار دے دیا ہے جن کو کسی نہ کسی صورت میں مشرکین عقیدہ سفارش کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس لیے کہ مشرک غیر
اللہ کو صرف اس لیے معبود بناتا ہے یا ان کی عبادت کرتا ہے یا ان کا عقیدہ رکھتا ہے کہ اسے اس سے کوئی فائدہ اور نفع حاصل ہو، لیکن جب تک کسی شخص میں مندرج ذیل 6 صفات نہ پائی جائیں اس وقت تک اس سے نفع کی توقع بیکار ہے، نہ ہی ممکن ہے۔ نمبر 1، اسے نفع اور فائدہ پہنچانے پر قدرت یا ملکیت اور اختیار ہو۔ نمبر 2، ملکیت حاصل نہ ہو تو شریک ملکیت ہو، یعنی اس کا اختیار چلتا ہو حکومت میں، ملک میں اللہ تعالیٰ کے۔ نمبر 3، شرکت میں بھی میسر نہ ہو تو مالک کا معین و مددگار ہو۔ نمبر 4، اگر مددگار بھی نہیں تو کم از کم مالک کے ہاں اس کی یہ حیثیت تو مسلم ہو کہ اس کی سفارش مانی جاتی ہو۔ نمبر 5، اس کے پاس ایسی ہی سلطنت و ملکیت ہو۔ نمبر 6، طاقت و قوت میں اس سے بڑھ کر ہو۔ تو یہ 6 شرطیں ہیں۔ بس ایک عقل مند اور صاحب بصیرت شخص کے لیے اس آیت میں ہدایت اور دلائل کی دولت موجود ہے، اور توحید الہی سمجھنے کے لیے شمع نور ہویدہ ہے، یعنی شمع نور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت ہمارے لیے لایا وہ کافی۔ شرک و بدعات کی جڑیں کاٹنے کے لیے آیت تلوار بے نیام کی حیثیت رکھتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم اس قسم کی آیات سے بھرا پڑا ہے، لیکن افسوس ہے کہ لوگوں کی اکثریت اس پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ لوگوں میں شعور کا مادہ ختم ہو چکا ہے، اور شرک و بدعات میں اس قدر آگے نکل گئے ہیں کہ ان کے واپس آنا مشکل نظر آتا ہے۔ مشرکین یہ خیال کرتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد نے جو سوچ اور فکر ان کو دی ہے وہ اس کے واحد وارث ہیں، جن کی حفاظت ان کا فرض ہے۔ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے انسان کا دل قرآن کریم کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ ان آیات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ مردوں سے اپنی حاجات طلب کرنا، ان سے استغاثہ فریاد کرنا دنیا میں سب سے بڑا شرک ہے، اس لیے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع اور ختم ہو چکا ہے، اور جب وہ خود اپنی جان کو نفع نقصان کا بھی مالک نہیں رہا تو پھر دوسروں کی فریاد سن کر کیا جواب دے گا؟ اب تو اس دوسروں کی شفاعت کرنے کے لیے ممکن ہی نہیں۔ شفاعت طلب کرنے والا اور جس کو شفاعت کنندہ سمجھ لیا گیا ہے، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں برابر کے شریک ہیں گناہ میں، شرک میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ قدس میں اس کی اجازت کے بغیر کسی کی شفاعت کرنا تو درکنار اونچی آواز سے بول بھی نہیں سکتا۔ اور سب سے غور طلب مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیر اللہ سے استغاثہ، فریاد رسی اور سوال کرنے کو اپنی رضا کا سبب اور ذریعہ بھی نہیں قرار دیا، بلکہ اس کو عدم اجازت اور شرک سے تعبیر فرمایا اور اپنے غضب اور قہر کا باعث ٹھہرایا۔ اب ہر مشرک کی یہ کیوں کیفیت ہو چکی ہے کہ اس نے غیر اللہ سے فریاد کر کے حقیقت میں اپنی حاجت اور طلب کے درمیان اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو اپنے لیے مول لیا۔ معبود حقیقی کے ساتھ شرک، اس کے دین خالص میں تغیر و تبدل اور سب بدل کر اہل توحید سے عداوت اور دشمنی، یہ سب عیب اور مشرکین نے اپنے اندر جمع کر رکھے ہیں۔ ان کا شرک کرنا خالق کائنات میں عیب اور نقص نکالنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں اور موحدین کی مذمت اور ان سے عداوت ہے۔ ان کا یہ کہنا غلط ہے کہ اہل توحید مردوں کی تنقیص کرتے ہیں، حالانکہ خود ان کا عمل یہ ہے کہ شرک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تنقیص کے مرتکب ہوتے ہیں، اور ان لوگوں کی تنقیص کے مرتکب ہوتے ہیں جن کو یہ اللہ کے شریک ٹھہراتے ہیں، ان معنوں میں کہ اللہ کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ بزرگ ان کے اس شرک پر خوش ہیں، اور یہ کہ خود انہوں نے ان کے شرک کی تلقین کی ہے، یہ ان کی دوستی کا دم بھرتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ شرک کرنے والا انبیاء اور پیغمبروں کے ہر دور میں ہر جگہ دشمن تصور کیے گئے ہیں، اور ان کے ساتھ جنگ کرنے اور ان کو قتل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، خصوصاً جن کو اللہ تعالیٰ نے شریک ٹھہرا جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرا لیا گیا، ان میں بہت زیادہ نقص نکالنے کی اس وجہ سے کوشش کی گئی کہ وہ ہمارے ان عبادتوں پر راضی ہیں، اور یہ کہ ان کی اس قسم کی عبادت کا انہوں نے خود حکم دیا تھا اور اس عبادت سے وہ خوش ہوتے ہیں۔ اس طرح کا کردار کرنے والے مشرکین ہمیشہ کثیر تعداد میں اس دنیا
دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں، انہوں نے ہمیشہ انبیاء علیہم السلام کی مخالفت کی۔ اس شرک اکبر سے وہی بچ سکتا ہے جو توحید خالص صرف اللہ کے لیے خاص کرے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مشرکین سے دشمنی مول لے، ان کے ظلم و ستم برداشت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور صرف ایک اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست اور اللہ رب العالمین کو اپنا معبود حقیقی سمجھے۔ ان تمام دنیا کے محبت کے دل سے نکال کر صرف اللہ سے پیمانہ محبت باندھے، ساری کائنات کا ڈر قلب سے نکال کر محبت الہی اللہ تعالیٰ کے محبت کو اپنے دل میں بھر لے، اللہ ہی سے اپنی امیدیں وابستہ رکھے اور اپنے عجز و انکساری صرف اسی کے سامنے پیش کرے۔ توکل اور بھروسہ ہو تو اللہ پر، کسی وقت امداد کا طالب ہو تو اللہ سے، گڑ گڑائے تو اسی کے سامنے، استغاثہ کرے تو اسی کے بارگاہ قدس میں، مقصود و منتہا اسی کو قرار دے، غرض اپنے تمام امور اس کی مرضی اور حکم کے مطابق انجام دینے کی اس طرح سے اپنے آپ کو ڈھالے اور اس کی رضا کا طالب رہے۔ جب سوال کرے تو اسی کی ایک بارگاہ میں سوال کرے، اللہ کی اعانت کا خواہاں ہو تو اسی کی ایک اللہ سے، کوئی بھی عمل کرے تو اسی وحدہ لا شریک کے لیے، خود بھی اور اپنے تمام امور اور معاملات میں صرف اللہ عز و جل کا ہی وہ ہو کر رہ جائے، تبھی وہ موحد ہوگا، ورنہ اس کی زندگی شرک اور بدعات اور خرافات میں جو گزر رہی ہے، وہ اس کا کوئی انجام اچھا نہیں ہوگا، نہ دنیا میں وہ خوش رہیں گے نہ آخرت میں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان آیات پر جو سیر حاصل بحث کی ہے، حقیقت میں انہوں نے دین اسلام کا بہترین نقشہ کھینچ کر آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے سفارش کے تعلق سے آیات قرآنی کے پیش نظر کہ یہ فرمایا، پہلی فصل میں کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے، اور دوسری فصل میں آیت ذکر کی کہ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے بجز اس کے جس کے حق میں سفارش کرنے پر اللہ راضی ہو۔ تیسری فصل تو اس میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے قول و عمل پر اس وقت تک قطعاً اظہار رضامندی نہیں کرتا جب تک کہ وہ توحید خالص کا حامل اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع اور تابع دار ہو۔ یہ تینوں فصلیں اس شخص کے دل سے شرک کی جڑیں کاٹنے کے لیے کافی ہیں جس میں عقل و خرد کا مادہ موجود ہو اور وہ غور فکر کرنے کے لیے بھی تیار ہو۔ علامہ ابن قیم کے کلام کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، شفاعت کی 6 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، پہلی شفاعت کبریٰ، جس سے اولو العزم انبیاء علیہ السلام بھی گھبرا جائیں گے، حتیٰ کہ معاملہ آخری نبی تاجدار مدینہ سرور کونین کی بارگاہ میں آ پہنچیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، انا لہا، کہ یہ میرا ہی حق ہے۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آئے گا جب کائنات ایک کے بعد دیگر تمام انبیاء کی خدمت میں حاضر ہو کر شفاعت کے لیے عرض کرے گی۔ اس مقام کے عذاب سے لوگوں کی نجات ملنی چاہیے۔ اس شفاعت کے وہی لوگ مستحق ہوں گے جنہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا۔ نمبر 2، دوسری شفاعت دخول جنت کی ہوگی۔ اس کا مفصل بیان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے جو صحیحین میں مروی ہے۔ اور نمبر 3، تیسری شفاعت ان لوگوں کی ہوگی جو امت محمدیہ میں سے ہوتے ہوئے اپنے گناہوں کی پاداش میں دخول جہنم کے مستجب قرار پائے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہنم میں داخل ہونے سے پہلے ان کی شفاعت کریں گے تاکہ یہ لوگ دوزخ میں نہ جا سکیں۔ نمبر 4، چوتھی شفاعت ان اہل توحید کے لیے ہوگی جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم کی سزا بھگت رہے ہوں گے۔ احادیث متواترہ اور اجماع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل سنت کا اس پر اتفاق ہے کہ اہل توحید اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا بھگتیں گے۔ جو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں ان نفوس قدسیہ نے ان کو بدعتی قرار دیا، ان کی نکیر کی ہے اور ان کو گمراہ ٹھہرایا ہے۔ نمبر 5، شفاعت صرف اہل جنت کے لیے ہوگی تاکہ ان کے اجر میں اضافہ کیا جائے اور ان کے درجات بلند کیے جائیں۔ اس شفاعت میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مندرجہ بالا 5 شفاعتیں صرف ان مخلصین کے لیے ہیں جنہوں نے کسی غیر اللہ کو نہ اپنا ولی بنایا نہ شفاعت کنندہ سمجھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم اس علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے سامنے کبھی اس حال میں پیش کیے جائیں گے کہ اس کے سوا وہاں کوئی ایسا ذی اقتدار نہ ہوگا جو ان کا حامی اور مددگار ہوگا یا ان کا سفارش
سفارش کرنے والا ہوگا۔ اور چھٹی شفاعت وہ ہے، بعض اہل جہنم کو اس کفار کے لیے ہے، جو اس کفار تاکہ ان کے عذاب میں تخفیف کی جائے، اور یہ صرف ابو طالب کے لیے خاص ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آپ کی سفارش کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسے جوتے پہنائے گا کہ جس کے جوتے جہنم کے پہننے کی وجہ سے سر میں دماغ ایسا کھولے گا جیسے ہانڈی میں آگ کے نیچے کھولتی ہے ہانڈی۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کبریٰ نصیب فرمائے، اور تمام شفاعتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اور جو عقیدہ مشرکین اہل قبور کا اور درگاہ اور مزاروں والوں کا، یہ باباؤں کا، فقیروں کا، اولیاء اللہ کا رکھتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے۔ وقلیل من عبادی الشکور، اللہ کے بندوں میں بہت کم شکر گزار بندے ہیں۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، اللہ کے ایمان کا دعویٰ کرنے والے بہت کم لوگ ہیں، اکثر تو مشرک ہی ہوتے ہیں ایمان کے باوجود۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔